ایک ایسی شخصیت کو نوجوان قیادت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جنہوں نے ایک بہت ہی دور دراز علاقے سے پسماندہ علاقے سے لاپتہ افراد کی بنیاد پہ انہوں نے ایک آواز بلند کی، وہ اس کی پہچان بنے۔ اب تو یہ ہے کہ چاہے وہ پشتون لاپتہ ہو، بلوچ لاپتہ ہو یا سندھی یا اس ملک کے کوئی بھی وہ شہری جو اپنے قومی اور سیاسی حقوق کے راستے میں لاپتہ ہو چکا ہو، اس کا پہچان بن چکے ہیں۔ تو پشتون وہ کہتے ہیں کہ زور اسی پیغور سے چی ہمت و سر مل نشی ورک آغا مشل سا چی تیاری سے عہدے بل نشی، چونکہ انہوں نے دور جانا ہے۔ میں خطاب دعوت دوں گا منظور پشتین صاحب کو کہ وہ کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے آج جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، انسانی حقوق کے عالمی دن ہے، اس پر پروگرام کے سارے منتظمین اور اسپیشل سردار جناب اختر مینگل صاحب سب کا شکریہ کہ انہوں نے اس مظلوم طبقے کی آواز توانا کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا۔ یہاں پر میں ڈائریکٹلی لاپتہ افراد کے کیس کو مختلف اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کن علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں؟ لاپتہ افراد پیریفریز میں زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے تعلیم کی شرح کم ہوتی ہے، وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے روزگار وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی عدالت یا دفتر سے بھی آشنا نہیں ہوتے ہیں، اور پیریفریز میں بھی ان علاقوں میں یہ مسنگ پرسنز زیادہ ہوتے ہیں جہاں مدنیات زیادہ ہوتے ہیں۔ مدنیات سے جو علاقہ جتنا بھی بڑا پڑا ہے اتنا ہی وہاں پر مسنگ پرسنز زیادہ ہوں گے، اور یہ مسنگ پرسنز مطلب کہاں کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ گھر پہ چھاپا ڈال کے بھی کرتے ہیں، یہ کاروباری جگہوں سے کرتے ہیں، یہ ہوٹل سے بھی اٹھاتے ہیں، یہ عام راستے میں بندہ جا رہا ہو وہاں سے بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ یونیورسٹیوں اور ہاسٹلوں سے بھی نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہاں بی ایس او کو نوجوان بیٹھے، انہوں نے آج بھی بات کرنی تھی۔ اور پھر جب یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہاں کی تعلیم کمی ہوتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں گھر میں؟ وہ نہ تو ان لوگوں کو دفتر کا کوئی پتہ ہے، نہ اگر ایکس فاٹا جیسے علاقے ہو لوگ عدالت سے آشنا ہیں، وہ سب گھر میں بیٹھ کر ایک کام کرتے ہیں، بس روتے ہیں، اور اس ملک میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، رو خوب رو داڑے مار مار کر رو، یہی ان کے ساتھ ایک رہ جاتا ہے کام۔ اور پھر ان بچوں کا جو ان کے بچے ہوتے ہیں اس کا ذہنی توازن کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ وہ روزگار کیسے کریں گے؟ ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے آپ کا کوئی اپنا ہے، وہ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، اس کا غم ہوتا ہے، کافی بھاری ہوتا ہے، مگر وہ رفتہ رفتہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لاپتہ افراد واحد مسئلہ ہے، جو ایک بندہ لاپتہ ہو گیا تو روزانہ اس گھر میں ایسا ایک ماحول ہوتا ہے جیسا کہ اس کا لاش اس کے صحن میں پڑا ہے، وہاں پر روزانہ ان پر یہی گزرتا ہے۔ ہر روز ماں بہن کھانے سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ہر روز میں ان کے بچوں کی ذہنی توازن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔
ہر روز ان کے بچے ایک ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں. ہمارا دوست ہے احسان اللہ آفریدی، اتنا جرت کیا کہ انہوں نے ایم فل کر دیا. اس کا والد سالوں سے لاپتہ تھے، ضلع خیبر سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ایم فل کرنے کے بعد وہ کبھی بھی جاب کے پیچھے نہیں نکل پڑے. وہ آج بھی ہر روز اپنے لاپتہ والد کو ڈھونڈنے کے پیچھے نکلتے ہیں. یہ ان کے بچوں کا حال ہوتا ہے. بیوی کا کیا حال ہوگا؟ اس پیٹریارکل سوسائٹی میں عورتوں کا کیا حال ہے؟ یہاں ہم جب سمیدین کو سنتے ہیں، ہمارے دوسرے بہنوں کو سنتے ہیں، آپ سوچیں یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس گھر کی سٹوری ہے جہاں سے کوئی لاپتہ ہو گیا ہے. یہاں پر بات ہو گئی کہ وہ بیچارے شادیاں بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس فیملی کی اجازت کے بغیر صرف اشاروں میں کہوں گا کہ اس طرح واقعہ بھی ہوا ہے کہ کوئی بندہ لاپتہ ہے، ساؤتھ وزیرستان سے تھا، وہ لاپتہ تھے. 4 سال بعد اس کے گھر کو کوئی سرکاری لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ مارے جا چکے ہیں. اس کی بیوی کی شادی ہو گئی اس کے دوسرا جو بھائی تھا اس کے ساتھ، مگر 2018 میں، یہ 2016 کی بات تھی، 2018 کے بعد وہ بندہ گھر آیا تو رات کو شام کے وقت وہ عورت اپنی ساس سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں. یہ وہاں پر لوگوں پر یہی گزرتا ہے. مائیں کیا ہوتی ہے؟ مائیں کی تو یہاں پر والدین ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں ایک بار سوچیں کہ جب وہ غائب ہو تو والدین پر کیا گزرتے ہیں، اور اس میں جو والد ہوتا ہے یا جو بھائی رہ جاتا ہے اس پر کیا گزرتا ہے، کیونکہ روزانہ ان سے یہی امید ہوتے ہیں کہ یہ باہر گیا ہے، کوئی نہ کوئی خبر تو لائے گا. یہ ان کی میں ذہنی کیفیت کی بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں ان سے فائدہ کیا ہے. وہ فائدہ بیان کرتے ہیں. ایک فائدہ ہے لوکل سطح پر، ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس. اگر کسی بھی عدالت میں، کسی بھی چینل میں جرت ہے تو ہم ثبوت کے ساتھ وہ ریکارڈ پیش کریں گے. وہ چلائیں، وہ بتائیں کہ کس طرح لوکل کرنل، میجر اور دیگر فوجی افیسر ان فیملی سے کبھی ملاقات کی امید کے نام پر، کبھی رہائی کی امید کے نام پر لاکھوں روپے لیتے ہیں. ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس. ان سے بادام اور پستے کی بڑے بڑے تھیلیاں منگواتے ہیں. بلکہ میں جانتا ہوں اس بندے کو، ڈی خان میں رہتے ہیں. اس نے کہا کہ انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ بٹیر لائے ہمارے لیے، اس کا گوشت اچھا ہے، پھر ہم آپ کا ملاقات کرا دیں گے. آج تک نہیں ہوا اس کا. ایک تو یہ لوکل سطح پر بزنس ہے ان کی. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی مسنگ پرسنس کی وجہ سے یہ جنگ کو تول دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں. اسی مسنگ پرسنس کی وجہ سے وہ اپنے غلطیوں کو چھپاتے ہیں. میں بتاتا ہوں وہ کیسے. وہ ایسے کہ فار ایگزامپل کہیں پبلک میں حملہ ہو گیا، فوراً دوسرے دن 8-10 بندے کو یہ لے کے آئیں گے، انہی انٹرمنٹ سینٹر سے اٹھا کر اور کہیں پر پھینک دیں گے کہ جوابی کارروائی ہو گئی. تو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اور اس قوم کو، ان لوگوں کو جھوٹے دلاسے دینے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. اور میں ابھی مین ٹاپک پہ ان کے فائدے کی جو مین بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ وہ بیان کروں گا. وہ میں نے لاسٹ کے لیے رکھی تھی. دہشت پھیلتا ہے اس کی وجہ سے.
जब दहशत फैलेगा तो कोई सहाफी बात नहीं कर सकेगा मीडिया पर। जब दहशत फैलेगा तो कोई जज फैसला नहीं कर सकेगा। जब दहशत फैलेगा तो लोग खामोश होंगे। जब दहशत फैलेगा तो आप लूट मार करो, चाहे जमीनों पर कब्जा करो, चाहे मदनियात पर कब्जा करो, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज जो ऑस्ट्रेलिया में जनरल कियानी के जजीरे है, ये उसी ही दहशत पैदा करने के बाद जो इस वतन को लूटा गया है, जो यहाँ आम आवाम की तबाही और बर्बादी कर दी गई है, उस खामोशी में उन्होंने वो बनाए हैं। सबसे बड़ा कारोबार है दहशत। आज अली वजीर की पेशी सिंध कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थी, जो अमन मांग रहा था। जो लोग वाकई दहशत फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, वो इस मुल्क के सबसे बड़े वफादार माने जा रहे हैं। और यहां पर एक और बात, पेरिफेरीज में इसलिए भी ज्यादा होते हैं कि वहां पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे बताया जाए जो बलूचिस्तान से, जो खैबर पख्तूनख्वा के जंगज़दा इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहा हो, मां सिवाय DGISPR की। सिर्फ DGISPR का बयान चलेगा, सिर्फ वही पट्टी मीडिया पर चलेगी। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इस मुल्क में? कुछ नहीं है। ये एक और वजह है कि वहां पर ये ज्यादा हो रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून है जिसका नाम है एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर। कोई पढ़े तो सही, कोई पढ़कर बताएं कि वो कानून है क्या। लिखते वक्त लिखने वालों को थोड़ा सा भी इंसानियत से शर्म नहीं आ रहा था जब वो इस तरह की बातें लिख रहे थे। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जैसे कवानीन लागू किए गए हैं ताकि और भी आसान तरीके से यह काम किया जा सके। अब मुतालबा हम क्या करते हैं? मुतालबा यह है कि क्या पाकिस्तान के फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के आईन पर यकीन रखते हैं कि नहीं? वो बस इसी चीज का जवाब दे दे। इसी चीज का जवाब दे कि क्या वो आईन पर यकीन, अदालत पर यकीन रखते हैं कि नहीं। अगर वो अदालत पर यकीन रखते हैं तो क्यों इन मिसिंग पर्संस को अदालत में पेश नहीं किए जाते हैं? मगर नहीं रखते हैं। वो अगर आईन और अदालत पर यकीन रखते तो मिसिंग पर्संस कभी मिसिंग नहीं होते। यहां एक जुज़वी बात करता हूं मीर साहब। पाकिस्तान रियासत का दावा है जो अपने अवाम के हर बच्चे को वो समझाता है कि इंडिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। तो क्या अभिनंदन मिसिंग पर्सन हो गया? क्या कुलभूषण यादव एक्स्ट्रा जुडिशियली कील हो गया? हयात बलोच हुआ है, हयात बलोच, नकीब मसूद हुआ है, ताहिर दाऊद हुआ है, और यहां पर हजारों लाखों पश्तून और बलोच हुए हैं। तो बताया जाए कौन है नंबर 1 दुश्मन, इंडिया या पश्तून बलोच? कौन है नंबर 1 दुश्मन? अगर यह नहीं बता सकते, कम से कम यह बता दें कि दुनिया में जिसको भी पाकिस्तान अपना दुश्मन समझता है इस मुल्क के अलावा, उनमें से किसके साथ यह अमल किया गया है जो यहां पर पश्तून, बलोच और दीगर महकूम कौमों के साथ होता है? बुनियादी इंसानी हक है ये। अदालत बुनियादी इंसानी हक है। कोई बंदा
ख्वाह कितना भी बड़ा जुर्म करे, ये फिर भी उसका हक है कि वो अदालत में पेश कर दिया जाए। जो हक कुलभूषण यादव को दिया गया है, समीउद्दीन भी वही हक मांगता है, दिया जाएगा। यहां पर हजारों पश्तून और बलोच माए वही हक मांग रहे हैं जो आप इंडिया को दे रहे, आप देंगे वो? या आप ये फिक्र, ये सोच, ये ताना दिलाना चाहते हैं कि अभिनंदन का अपना एक स्टेट था, आपका कुछ नहीं है? मैं माजरत के साथ आखिरी बात करता हूं। बात की गई कि वोट से अगर हुकूमत आ जाए तो वो नुमाइंदगी करेगी। हमारी किस्मत देखो, अब हम जैसे रेचेड ऑफ द अर्थ लोगों का, हम जैसे बदकिस्मत लोगों का किस्मत देखो कि हुकूमत चाहे वोट से आए या वोट से, हमारे लोग मिसिंग पर्सन होते रहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल मारे जा रहे हैं। और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ना हो जाए। आखिर में एक गुजारिश है, ये जो हम पर हमला करने के लिए लोग आते हैं, ये यूनाइटेड आते हैं, पर हम मुकाबले के लिए अकेले अकेले जाते हैं। हम मुकाबले के लिए अकेले जाते हैं। बलोच, सिंधी, पश्तून या जितने भी महकूम लोग हैं, अपने इत्तिफाक और एहतियात को तरजीही बुनियादों पर कायम रखेंगे, मुकाबला करेंगे, कुर्बानियां आएंगे, कुर्बानियां देंगे। रेशो किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा, मगर सिर्फ महकूम लोगों को एक दिलासा देना चाहता हूं, अगर पुरसुकून जिंदगी और मुतमईन जिंदगी गुजारना चाहते हो, वो मुजाहमत में है। तुम्हारी इज्जत, अगर अपनी जिंदगी को बामकसद, बाइज्जत और पुरसुकून करना चाहते हो, तो वो महकूमियत में मुजाहमत के अलावा किसी भी रास्ते में नहीं है। मुजाहमत करेंगे। और मैं मुआजरत करूंगा, 12 तारीख को, 12 दिसंबर को टांक में हमारा जलसा है, उसकी तैयारियां थे, मगर फिर भी यही प्रोग्राम उन सब मसरूफियात से आला समझा, यहाँ पर आए। अगर मैं बीच प्रोग्राम में चला गया तो आप लोग मुझे इजाज़त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।